گرامی قدر حاضرین و سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، کبھی جب مجھے اپنی موت کا خیال آتا ہے اور پھر کبھی آپ کی موت کا خیال آتا ہے تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جب ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں۔ دوڑتا بھاگتا آتا ہوں، آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں اور اس زیارت کے نتیجے میں مجھے سکون آ جاتا ہے۔ پھر گھر میں مشغول ہوتا ہوں، پھر آپ کی یاد آتی ہے، پھر بھاگتا آتا ہوں، آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سکون آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ خیال مسلسل پریشان کر رہا ہے کہ بالآخر مجھے مرنا تو ہے ہی ہے اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے۔ موت جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں جدائی ڈال ہی دے گی تو اس کے بعد آپ تو جنت میں ہوں گے اور بلند درجوں پر ہوں گے، اور میرا پہلے تو جنت میں جانا پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں، اور جنت میں اگر چلا بھی گیا تو پھر آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہوگا، تو میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ تو صحابی کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ جنت میں اگر چلا بھی گیا تو آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ اول تو جنت میں جانا نہ جانا میرے لیے پتہ نہیں ہو سکے گا، نہیں گیا بھی تو آپ کی زیارت کیسے ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ تو بلند درجوں پر ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر بے پناہ محبت کرنے والے یہ لوگ تھے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں چین نہیں آتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ آیات بینات نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ آخرت کی سب سے بہترین رفاقت ان لوگوں کی ہے۔ تو کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، اور جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کس پر ملے گا؟ اطاعت پر۔ تو وہ شخص پھر مطمئن ہو گئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَعْتَدْتَ لَهَا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، بہت بڑی نمازیں تو نہیں ہیں، بہت بڑے روزے تو نہیں ہیں، بہت صدقہ تو نہیں ہے، اور دیگر خیر کے اعمال تو نہیں ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں تو یقین ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہم کرتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں بھی کچھ نہ کچھ امید ہونے لگی کہ ہمارا بھی کام بن جائے گا، اس لیے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارا حشر بھی ان بزرگوں کے ساتھ کر دے گا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں،
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حد درجے کی محبت کا اظہار تو کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا جو آدمی جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کی اطاعت بھی آدمی کیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی جاندار، بڑی خوبصورت کتاب ہے تو بہت مختصر، لیکن اس کتاب کے اندر کیا ہی انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت مختصر الفاظ میں انہوں نے جمع فرمایا۔ تو اس میں لکھا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید سے محبت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی میں غور کرے گا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ قرآن مقدس کو لانے والے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو محبوب بنا لے گا، آپ کے طریقے کو پسند کرے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ آخرت کی رغبت دل میں بیٹھ جائے، شوق پیدا ہو جائے، جنت کا شوق لگ جائے، اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جائے، اللہ کے دیدار کا شوق لگ جائے، اور جہنم کا خوف آئے، اور ہر وقت یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ کیفیت اگر بن جائے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، اور جو سنتوں سے محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ قرآن مجید سے محبت کرے گا، اور جو قرآن مجید سے محبت کرے گا وہ اللہ پاک سے محبت کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی ایک اور نشانی ذہن نشین فرمائیے گا کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی نشانی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر شے نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز کی شناخت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ مسجد ایک علامت سے پہچانی جاتی ہے، ہم اس کی نشانی دیکھتے ہیں۔ مینارہ یہ مسجد کی ایک نشانی لگی ہوئی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے۔ محراب یہ مسجد کی ایک نشانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز نشانی سے پہچانی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا آدمی بھی قیامت کے دن نشانی سے پہچانا جائے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس میں کیا نشانی پائی جا رہی ہے وہ بات ذہن نشین فرمائیے گا۔ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتا ہے اس شخص کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مرغوبات، آپ کی محبوبات پسند ہو جاتی ہیں۔ کیا معنی؟ جن چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ چیزیں اس محبت کرنے والے کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسند تھی اس محبت کرنے والے کے نزدیک بھی وہ چیزیں ناپسند ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج گرامی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبات اور مرغوبات کو دیکھتے تھے۔ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ پینے میں کیا پسند ہے؟ پہننے میں کیسا لباس؟ چلنے کا انداز کیا ہے؟ جو چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ دیکھتے تھے
غیر شعوری طور پر ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ حد درجے کی محبت ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رنگ کے کالے تھے، حبشی تھے، اور آ کے کہا اللہ کے رسول جو دین آپ لے کر آئے ہیں، اگر میں اس دین کو قبول کروں، نسب میں آپ کے برابر نہیں ہوں، خوبصورتی میں آپ کے برابر نہیں ہوں، لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں اگر اس دین کو میں قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، اور آپ جو رنگ کے کالے ہو، جنت میں جب آپ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رنگ والوں کو اتنا حسن عطا کرے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو عمل پر جنت میں جائے گا اور اس طرح سے ان کے چہرے چمکیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا روزانہ اس کے لیے 1,25,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول جب بات یہ ہے تو پھر تو ہم میں سے کون ہلاک ہو سکتا ہے، پھر تو ہم بہت نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ تو ہم روزانہ پڑھ لیں گے، مختصر سا تو عمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 کلمے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑے پسند ہیں اور یہ زبان پر ادا کرنے میں ہلکے پھلکے ہیں، اور قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی کلمے ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا یہ تو ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب تو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اعمال بھی اگر کوئی آدمی لے کر آئے پہاڑوں جتنے، اور ان اعمال کے نیچے وہ دب جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اپنے اعمال کو دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال اس کو بہت کم لگیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ آخرت کے متعلق، تو فرمایا امیر المومنین قیامت میں ایک آدمی 70 نبیوں جتنے بھی اعمال اگر لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا تو اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے۔ جب اللہ کے عذابوں کو دیکھے گا، ہولناکیوں کو دیکھے گا، تو اس کے مقابلے میں اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے۔ تو وہ اعرابی اور وہ دیہاتی، وہ رنگ کا کالا جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہا بڑی غور سے، توجہ سے۔ اسی اثناء میں یہ آیات نازل ہوئیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یہ سورۃ الدہر کی آیات جس میں جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم جیسوں کو جو رنگ کے اچھے نہیں ہیں، نسل میں خاندان میں بہت اعلیٰ نہیں ہیں، کیا ہم جیسوں کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی؟ ہم جیسوں کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا ہاں میرے دین میں رنگ اور نسل کا اعتبار نہیں ہے، میرے دین میں تو تقوی کا اعتبار ہے۔ جو متقی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کا محبوب، جس کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اور نبی کی اطاعت کرنے کو اپنا شیوا اور اپنا طریقہ بتائے گا، وہ خاندان کا کچھ بھی ہو، وہ نسل کا کچھ بھی ہو، مال اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا کی کوئی شے اس کے پاس نہ ہو، اس نے اپنے نبی کے دین کو سینے سے لگایا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنت میں اپنے نبی کے ساتھ داخل کرے گا۔ بس یہ کہتے کہتے آپ علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں
آئیں اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے اور بالآخر اسی اثناء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام فرمایا۔ تو دیکھو کیسے جنت کے شوق میں مر جانے والے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے والے لوگ تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا کہ گھر میں چین نہیں آتا تھا جب تک اللہ کے نبی کو نہ دیکھ لیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس درجے کی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی جس میں یہ خصلتیں موجود ہوں وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت حاصل کر لیتا ہے۔ جس میں یہ خصلتیں ہوں، ایمان کی لذت کیا ہے؟ نیکی کر کے آدمی کا جی خوش ہو جائے اور گناہ کر کے آدمی کا دل رنجیدہ ہو، پریشان ہو کہ میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا اور میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی غمزدہ ہو، پریشان ہو، اس وقت تک اسے قرار نہ آئے، اس وقت تک اسے چین نہ آئے جب تک وہ گناہ کی غلاظت اور گندگی اپنے پاس سے دور نہ کر دے، اور جب تک اس کو صاف نہ کر دے اسے چین اور سکون نہ آئے۔ یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ پاک یہ لذت اتنی عطا فرماتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو ایمان کی لذت اللہ اپنے چاہنے والوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ ایمان کی حلاوت جو اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو اور اپنے محبت کرنے والوں کو جو ایمان کی لذت اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، جس طرح سے تم شہد کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہو، ہم اس طرح سے ایمان کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ شہد کی کتنی حلاوت ہے، میٹھی چیز کی حلاوت ہے، اور وہ منہ میں آئے تو آدمی کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ فرمایا اس طرح سے نیکی کر کے ہمیں لذت آتی ہے، اس طرح سے گناہ سے بچ کر ہمیں لذت آتی ہے، تلاوت کر کے ایسی لذت آتی ہے، نماز پڑھ کے ایسی لذت آتی ہے، صدقہ کر کے ایسی لذت آتی ہے، جی خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ آج ہماری نمازیں بھی رسم رسمی ہیں، بس آئے وقت ہے نماز کا پڑھ لی اور 2 منٹ تاخیر ہو گئی، جماعت میں تاخیر ہو گئی، امام نے وقت زیادہ لے لیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ لذت نہیں ہے، یہ رسم رسمی، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے، عادت کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ آؤ نا وہاں وضو کے لیے جب بیٹھو تو وہ تصور تو لاؤ، وہ خیال تو لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان ہوتی، وضو کا وقت آتا، وضو کے لیے بیٹھتے، چہرے کا رنگ فق ہو جایا کرتا تھا، غم زدہ ہو جاتے تھے۔ ارے کیوں غم زدہ ہیں؟ فرمایا کرتے تھے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ادا کر سکوں گا یا نہیں ادا کر سکوں گا۔ جس امانت کو آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس تصور سے وہ وضو کرتے تھے، اس تصور سے وہ نماز کے پاس نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اس تصور کے ساتھ اللہ کے حضور وہ پیش ہوتے تھے کہ وہ امانت ادا کرنے آیا ہوں کہ جس کو زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی خوبی ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت وہ شخص پائے گا جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں سے اوپر آ جائے۔ پہچان کیسے کریں گے؟ جس جگہ پر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اگر کسی دنیا کے معاملے کے ساتھ ٹکراؤ میں آ گئی ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے رہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ رات کو آخری حصے میں 3 بجے کی بات ہے،
2:30 بجے کی بات ہے، اس وقت جو ہے بیوی نے بتایا کہ جناب بچہ بیمار ہے، اور اس بچے کے لیے آدمی اٹھتا ہے، اس کی دوا دارو کا انتظام کیا اور جلدی جلدی جناب چلا گیا، ہسپتال میں لے گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی دوا دارو کا انتظام کر کے واپس لے آیا، اور بچے کو سکون آ گیا، آ کے یہ لیٹ جاتا ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان پر نہیں اٹھا، بیوی کی پکار پر اٹھا، بچے کی محبت کے لیے اٹھ گیا، بیوی کی محبت کے لیے اٹھ گیا، اللہ کی محبت کے لیے نہیں اٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی محبت کمزور ہے، بیوی اور بچے کی محبت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ یہ روزمرہ ہماری زندگی کے حالات اور واقعات میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمزور پڑی ہوئی ہے، وہ دبی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ لِأَخِيهِ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، غرض دنیاوی نہ ہو، نہ اس سے مال کا حصول مقصود ہو، نہ اس سے کسی عزت کا حصول مقصود ہو۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کبھی کبھی اس کو ملنے جا رہا ہوں، کیسے آنا ہوا؟ بس صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا۔ کیا یہ بھی کبھی ہماری زندگی میں یہ عمل بھی ہے؟ آج صرف اور صرف میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی چائے پینا مقصود، نہ کوئی کھانا کھانا مقصود، نہ کوئی اور مقصد ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہے، جس آدمی کے اندر یہ چیز اور یہ خصلت آئے گی، وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پالے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، تیسری بات یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ، وہ ناپسند کرتا ہو، ان یعود فی الکفر، کفر کی طرف جانا، نافرمانی کی طرف جانا اس کو ایسا ہی ناپسند ہے، کما یکرہ ان ینقذہ فی النار، جس طرح سے دوزخ میں، جس طرح سے آگ کا کوئی بھی الاؤ کہیں روشن ہو، اس آگ میں کودنا اس کو ناپسند ہو، اسی طرح سے گناہ کی طرف جانا اس کو ناپسند ہو۔ جس کے اندر یہ خصلت آ گئی، جیسے آگ سے گھبراتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے یہ آدمی اگر گناہ سے ڈرے گا تو سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ نے ایمان کی لذت اور حلاوت رکھ دی ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں ارشاد فرمائی ہیں، جس شخص کے اندر آ جائیں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت تمام محبتوں سے اوپر لے کر آؤ، اور جب یہ محبت غالب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے اوپر آ جائے گی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے گا۔ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ غلط ہے، بغیر فرما برداری کے محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ ہزاروں دعوے کر لے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ تو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اطاعت نہ کرے۔ فرمایا جو شخص جس کی محبت کیا کرتا ہے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کیا کرتا ہے، تو محبت اور اطاعت، محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اطاعت کرے۔ آخری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو سے آپ کے جسم کا اترنے والا پانی جو تھا وہ صحابہ اپنے چہروں پر مل رہے، اپنے ہاتھوں پر مل رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو آپ نے عمل بتلایا۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ پسندیدہ اور محبوب بن جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے یہ بھی محبت کرے، 2 باتیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی محبت بھی پسندیدہ ہو جائے، محبوب بن جائے، اس کے لیے آپ نے عمل بتلایا۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيث إِذَا حَدَّثَهُ، نمبر 1 جب بات کرے تو سچ بولے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا زبان کی سچائی ہے۔
فرمایا سچ بولے، اور نمبر 2 فرمایا وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت کا خیال رکھے، اس میں خیانت نہ کرے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے نبی سے، محبت کا تقاضا یہ ہے امانت کی ادائیگی کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی فَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَارَهُ، جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی تم جو میرے جسم سے اترا ہوا پانی اپنے جسموں کے ساتھ مل کر یہ سعادت حاصل کر رہے ہو، یہ سعادت تو تمہیں حاصل ہے اس لیے کہ تم میرے زمانے میں ہو، صحابہ سے کہا، لیکن یہ سعادت اور یہ فضیلت اور یہ برکت اس کو بھی مل جائے گی جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، جو بات میں سچائی اختیار کرے گا، جو امانت کی پاسداری کرے گا، اور جو اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔